السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس العاشر، سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10 کے اندر اہم چیز جو ہمیں پڑھنی ہے، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الدرس العاشر، العاشر 10، سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10 کے اندر مین جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے ضمائر، الضمائر، الضمائر، ضمائر جس کو آپ کہتے ہیں پروناؤنس، جو اسم کی جگہ یوز کی ہوتی، استعمال ہوتی ہیں۔ اسم کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا، اسم کی جگہ پہ ہم ضمیر کو استعمال کرتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہمیں ضمائر پڑھنی ہے اس لیسن میں ہمیں 3 پڑھنی ہے۔ کون سی کتنی ضمائر پڑھنی ہے؟ 3، ثلاثہ۔ سندرس في هذه الدرس الضمائر الثلاثة، ما هي؟ الأول المتكلم، ضمائر المتكلم، متکلم بولنے والا خود، جیسے ہمیں کہنا ہے میری پین، میرا قلم، میری گھڑی، میرا گھر، اس کو آپ انگلش میں فرسٹ پرسن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پرسن کی ضمیر جو ہوتی ہے متکلم۔ اب متکلم کے اندر جو ہمارے پاس ہمیں جو ضمیر استعمال کرنی ہے وہ ہمارے پاس کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں، کسی بھی اسم ناؤن کے اینڈ میں اگر ہم یا متکلم کی یا ایڈ کر دیں گے تو یہ ضمیر متکلم بن جائے گی، اور یہ ضمیر بہت ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، مذکر پلس مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگی۔ اس کی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں، اسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے بیتن، ٹھیک ہے، بیتن گھر۔ ابھی ہمیں ایسے کہنا ہے کہ میرا گھر، ہم اس میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یا متکلم کی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا بیتی، میرا گھر، ٹھیک ہے، بیتی میرا گھر۔ اب چاہے مذکر ہو، مسکولین ہو یا فیمینین، دونوں کہیں گے بیتی میرا گھر، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مثال کے ہمارے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے، قلم، قلم، اب پلس ہمیں اس میں یا متکلم ہم نے ایڈ کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا قلمی، میری قلم، میری پین۔ ایسے اور آپ اس کی اگزامپل لے لیں، اسمی میرا نام، ساعتی میری گھڑی، جوالی میرا موبائل، کتابی میری کتاب۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کسی ناؤن کے ساتھ، اسم کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر، اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر یوز ہوگی تو یہ مرکب اضافی کی ترکیب ہوگی۔ کس کی ترکیب ہوگی؟ مرکب اضافی، یعنی مضاف مضاف الیہ رہے گا۔ مضاف مضاف الیہ کیسے رہے گا؟ ابھی سے ہمارے پاس ہے بیت، بیتی، تو بیت مضاف اور یا مضاف الیہ۔ میں نے آپ لوگوں کو مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا، بتایا تھا کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے کا، کی، کے اور را، ری، رے، تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اب یہاں کہ بیتی میرا گھر، تو بیت مضاف یا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ قلم مضاف یا مضاف الیہ، یعنی کسی بھی ناؤن کے ساتھ اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی، ضمیر متصل، تو مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ اور کسی بھی فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی تو مفعول ہوگی، اور کسی بھی حرف جر کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی تو مجرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری ضمیر ہمیں پڑھنی ہے، اب یہ بیتی، یہ ضمیر اٹیچ ضمیر ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے۔ منفصل ضمیر ہمارے پاس کیا تھی؟ اس کی منفصل ضمیر ہمارے پاس تھی انا، میں، انا ولد، میں لڑکا ہوں، ٹھیک ہے، انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ جو ہے منفصل ہے، ڈی اٹیچ ہے،
لیکن اس کا جو متصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس یا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سیکنڈ ضمیر پڑھتے ہیں. سیکنڈ ضمیر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے المخاطب المذکر. المخاطب المذکر یہاں لکھتا ہوں میں المخاطب المذکر. ٹھیک ہے. یہ 2 نمبر کی ہمارے پاس ہے. المخاطب المذکر یعنی سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے. اور مذکر یعنی مسکولن. مذکر یعنی مسکولن آپ لوگوں کو معلوم ہے, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کو کہنا ہے کہ آپ کا گھر, آپ کی قلم, آپ کی گھڑی, آپ کی کتاب, آپ کی کرسی. تو اب اسے ہمیں جو ضمیر ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے, ہم کرتے ہیں کا. اس کو بولتے ہیں کاف مخاطب. اس کو بولتے ہیں کاف مخاطب. اب ہم کو کہنا ہے کہ آپ کی قلم, تو ہمارے پاس قلم لفظ موجود ہے قلم. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں کاف ایڈ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا قلم کا. آپ کی قلم, آپ کی قلم. اب یہ قلم و مضاف کا مضاف الیہ اتحد ضمیر اسم کے ساتھ جب بھی ملے گی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی. یہ چیز آپ لوگ کو ذہن میں اچھے سے یاد رکھ لینی ہے. ابھی ہمارے پاس ہے اسم نیم. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے کاف ضمیر مخاطب کیا کی تو کیا ہو جائے گا؟ اسمو کا. کیا ہو جائے گا؟ اسمو کا, آپ کا نام. اسم مضاف کا مضاف الیہ. ایسے مثال کا ہمارے پاس بیتن ہے. ٹھیک ہے. بیتن پلس کا تو ہم نے کہا بیتو کا, آپ کا گھر, آپ کا گھر. ایسے یہ استعمال ہوگا. اب ہم مخاطب میں ہمارے پاس ضمیر تو ایک ہی ہے, یہ ہم نے مذکر کے لیے استعمال کی. اب ہم لاتے ہیں مؤنث کے لیے. ہم کہ المخاطب المؤنث یعنی سیکنڈ پرسن کا فیمینائن کے لیے مؤنث کے لیے کیا آئے گا وہ ہم کو سیکھنا ہے. تو مؤنث کے لیے جو ہمارے پاس کا ہے تو یہ ہو جائے گا کی. کاف کے نیچے زیر آ جائے گی, زبر آ جائے گی کا تو مذکر کے لیے, اور اگر زیر آ جائے گی کی تو مؤنث کے لیے. اور اس کاف کو کہتے ہیں مخاطب, کاف مخاطب. ٹھیک ہے. اور اس کاف کو کہتے ہیں کاف مخاطبہ. مخاطبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے, مؤنث ہے اس لیے کہتے ہیں مخاطبہ, کاف المخاطبہ. ٹھیک ہے. تو یہ اب مثال کے طور پہ یہی اگزامپل آپ لے لیں. ٹھیک ہے. کسی لیڈیز کو آپ کو کہنا ہے کہ آپ کی قلم, تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ قلمو کی, آپ کی قلم. بیتو کی, آپ کا گھر. ٹھیک ہے. اسمو کی, آپ کا نام. ٹھیک ہے. ایسے آپ استعمال کرتے جائیں گے اس کو, ایسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ساعتو کی, آپ کی گھڑی, آپ کی گھڑی. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے الغائب المذکر. اب ہمارے پاس جو ضمیر ہے 3 نمبر کی وہ ہمارے پاس ہے الغائب المذکر. الغائب جس کی جو ضمیر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ غائب پرسن کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو حاضر نہیں ہے, جو حاضر نہیں ہے ہمارے سامنے. اور یہ جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن آپ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو الغائب المذکر جب ہم نے کہہ لیا تو مطلب یہ کہ ہم کو مسکولین ضمیر استعمال کرنی ہے. تو اس کے لیے جو ضمیر ہم اتحد ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہو. کیا ہے؟ ہو. اب ہمارے پاس مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے کتاب. ٹھیک ہے. کتاب, کتاب. اب ہمیں اس میں ہو ایڈ کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کتابہ, اس ایک مرد کی کتاب. کتابہ, اس ایک مرد کی کتاب. قلم, ٹھیک ہے, پلس ہو تو یہ ہو جائے گا قلمہ,
اس کی قلم، ٹھیک ہے. بیتن اور پلس ہو اس میں ملانا ہے تو یہ ہو جائے گا بیتہ، اس کا گھر، ٹھیک ہے. ساعت، اور ہم کو کہنا ہے ساعتن گھڑی، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہنا ہے اس میں ہو ایڈ کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا ساعتہ، اس کی گھڑی، یعنی اس ایک مرد کی گھڑی، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس آتا ہے الغائب المؤنث. الغائب تھرڈ پرسن کی کون سی ضمیر؟ تھرڈ پرسن کی مؤنث کی ضمیر، مؤنث کی، ٹھیک ہے، فیمینین کی. اب فیمینین کی ضمیر ہمارے پاس جو ہے ہم استعمال کریں گے اتح ضمیر، وہ ہمارے پاس ہا. کیا ہے؟ ہا. اب جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہم کو کہنا ہے اس ایک عورت کا گھر. اس ایک، اس کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے. تو ہم کیا ہے، ہم یہاں پہ ہم نے کہا بیتن، بیتن کی عربی ہم کو معلوم ہے بیتن گھر، ٹھیک ہے. اب ہمیں کہنا اس کا، تو ہم اس میں کیا ایڈ کر دیں گے، ہم ایڈ کر دیں گے ہا. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا بیتھا، اس ایک عورت کا گھر. بیتھا، اس ایک عورت کا گھر. اسمن نام، اسمن نام، ٹھیک ہے. اس میں پلس ہم نے ہاں ملا دیا تو کیا ہو جائے گا اسمہا، اس ایک عورت کا نام. اسمہا، اس کا نام. قلم، ٹھیک ہے، قلم، اور پلس ہم نے کہا ہا تو ہو جائے گا قلمہا، اس ایک عورت کی قلم یا بچی کی. تو یہ ضمائر آپ کو پڑھنی ہے. اور جو میں نے آپ لوگ کو کیا کہتے ہیں طریقہ بتا دیا ہے کہ بہت آسان طریقہ ہے، اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکیں. آپ کو